مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین، آج کی مجلس کا اہتمام کرنے والے عزیزان کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق ائمہ ہدیٰ علیہ السلام حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. التماس سے دعا کی ہے، کچھ عزیزوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. رب کائنات ان عزیز نوجوانوں کو ان امتحانات میں، ان ٹیسٹوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے. مولانا صاحب کے والد چودھری غلام حیدر صاحب، ان کے ایک عزیز نوجوان ذکی حیدر اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور اس کے علاوہ دیگر حاضرین کے مرحومین پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس دنیا میں کامیاب، باوقار، سربلند، باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں معصوم ہادی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم زندگی میں ساری زندگی اس ایک احسان کا، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات جو قادر مطلق ہے، اس کے قادر ہونے میں شک نہیں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں وہ اتنا بڑا قادر ہے اللہ، دنیا میں کسی کو بھیجنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کسی کو بلانا چاہے کسی میں مجال انکار نہیں ہے، جس کو بلانا چاہے نا وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، آؤ چلیں وقت ہو گیا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، چلیں کدھر؟ موت کا وقت ہو گیا ہے، روح پرواز کرے گی۔ کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں۔ اللہ سے جا کے کہو کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ حضرت اسرائیل بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا خلیل اللہ ہے، کہہ رہا دوست بھی دوست کو مارتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا، میرے اسرائیل جا میرے دوست سے کہے کیا کوئی دوست بھی دوست کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے؟ اسے بلانا چاہے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اسے کسی نہ کسی رنگ میں بلاتا ہے، اور جسے دنیا میں بھیجنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وہ کوئی اتنا قادر مطلق ہے۔ عزیزو، اگر اللہ کی مصلحت تقاضا کرے میں نے بھیجنا ہے اور زمانے کا فرعون اسے روکنا چاہے، وہ کوئی اتنا قادر مطلق ہے جسے بھیجنا چاہتا ہے اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ اتنا قادر ہے۔ میں عرض کروں اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ وہ اللہ اتنا بڑا قادر، اس نے ہم پہ احسان کتنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا نا تو ہمیں کوئی 1000 سال پہلے پیدا کر دیتا، کوئی 2000 سال 5000 سال پہلے پیدا کر سکتا تھا۔ ہاں اب بولے آئے، تھوڑا تھوڑا بولے آئے۔ اللہ اگر چاہتا ہمیں کوئی 5000 سال پہلے پیدا کر دیتا، کر سکتا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ یفعل ما یشاء، وہ تو اپنی مرضیوں کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کائنات میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے تو یہ کام کرتا کیوں ہے۔ کسی کو اللہ سے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ بڑی مرضیوں کا مالک ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں 5000 سال 10,000 سال پہلے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا نا، حضرت ہود کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت شعیب کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت صالح کی امت سے بنا دیتا، ہاں حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کی امت سے بنا دیتا، بنا سکتا تھا نا۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اللہ نے احسان کتنا کیا ہے، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا۔ اللہ نے نبی تو ایک جیسے نہیں بنائے نا، کوئی چھوٹا نبی تھا، کوئی بڑا نبی تھا، کوئی اس سے بڑا نبی تھا۔
نبیوں کے اندر پھر اللہ نے رسول بنائے تھے، 313 رسول بنائے، ان میں 6 اولی العزم بنائے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، جو 5 اولی العزم تھے نا، ان کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا نا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے، سارے رسول ایک جیسے نہیں۔ وہ جو 5 اولی العزم تھے نا، ان میں بھی ایک وہ تھا جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی تھی نا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے لطف کیا، یہ اس احسان کی قدر کرو۔ اللہ نے سید الانبیاء، اللہ نے سید الرسل، خاتم الانبیاء نبی عطا فرمایا، اور ہم پر خصوصی اللہ کا کرم ہے، نبی وہ عطا فرمایا جو نبیوں کا سردار ہے، امام وہ عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار ہے، بی بی وہ عطا فرمائی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، کتاب وہ عطا فرمائی جو کتابوں کی سردار ہے، شہزادے وہ عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے نا، اللہ نے لطف کیا ہے نا، اس کی قدر کرو۔ اللہ کا کرم ہے خاص، اللہ نے ہمیں اس امت سے خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں کا سردار نبی عطا فرمایا ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی تھی نا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت کتاب عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی تھی، اللہ نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی، صحف ابراہیمی تھے، حضرت ابراہیم کو صحیفے عطا کیے تھے، سید الانبیاء کو قرآن عطا فرمایا نا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے نا، 30 سال کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، 40 راتیں پوری کر دی اللہ نے تختیوں پر لکھ کے کتاب دی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب عطا کی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ذرا سوچو، موسیٰ کو کتاب دی تھی لکھ کر، اللہ نے ہمارے نبی کو جو کتاب عطا کی ہے نا، وہ لکھ کے نہیں دی تھی، روح الامین کے ذریعے سے قلب پیغمبر پہ نازل کی تھی۔ اللہ یا رسول اللہ یا، یہ لسان پیغمبر اور زبان پیغمبر کا اعتماد تو دیکھو نا، قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی نا۔ لوگوں کو کیا پتہ یہ قرآن کا ہے، آیت ہے، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر بھی عربی، قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی، سننے والے بھی عرب۔ یہ ہے پیغمبر کی زبان کا اعتبار، قرآن بھی عربی ہے، حدیث بھی عربی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے، پڑھنے والا کہنے والا بھی عرب، سننے والے بھی عرب۔ یہ پیغمبر کی زبان کا اعتبار ہے نا، جسے کا اللہ کا کلام ہے وہ قرآن بن گیا، جسے کا میرا کلام ہے وہ حدیث بن گیا۔ یہ پیغمبر کی زبان کا اعتبار ہے نا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا بڑا نبی عطا فرمایا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تختیاں دی تھی نا، وہ گھر لے آئے، گھر میں آ کے ان کو پڑھا، کچھ مدت کے بعد پھر کوہ طور پہ گئے، کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے نا، ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے نا اللہ سے باتیں کرتے ہیں، پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، وہ جو تختیاں تو نے مجھے دی تھی نا، جو تختیاں مجھے دی تھی نا توریت کی، میں گیا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے، اس میں نے ایک امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، امت بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم امت ہے، پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کیسی امت ہے؟ پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ میں تیرا کلیم اللہ ہوں، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میں بڑا لاڈلا نبی ہوں۔ قرآن کے ہر پارے میں تقریباً حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ سے باتیں ہوئیں، سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ میرا اللہ وہ امت جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، فجعلھا امتی، وہ امت میری بنا دے۔ تسی سہیں کہ سنو تو منگی سہیں وے سہیں دے پروردگار یا رسول اللہ یا یہ امت جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، فجعلھا امتی، یہ امت میری امت بنا دے۔
ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ تو میرے محمد کی امت ہے، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں میرا اللہ، یہ امت تیرے محبوب کی ہے تو انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی بھی پڑھے، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کرے گی تو لکھی جائے گی۔ پروگرام بنایا نیت کی، نیکی کی، وہ لکھی جائے گی، نیکی لکھی گئی۔ اور اگر وہ نیت کے بعد اس عمل کو بھی انجام دے دے گی امت تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بندہ نیکی کر کے آئے گا ہم ایک کے بدلے میں 10 اسے دیں گے۔ پروردگار کتنی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کرے گی لکھی جائے گی، نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پروردگار فاجعلھا امتی، یہ امت میری بنا دینا، یہ امت میری بنا دے، یہ میری امت کو مقام عطا کر دے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے امت احمدہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا ٹھیک ہے میرا اللہ، یا اگر یہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، گناہ کی نیت کرے گی تو نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ کرنے کا پروگرام بنایا کیا نہیں، صرف دل میں خیال آیا ہے، نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ کر لے وہ امت، 9 گھنٹے مہلت ہوگی، ابھی نہ لکھنا، شاید توبہ کر لے۔ 9 گھنٹے تک اس فرشتے کو روک دیا جائے گا، ابھی نہ لکھنا، شاید اس کے منہ سے نکل جائے میرا اللہ معاف کر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 9 گھنٹے بعد بھی توبہ نہیں کرے گا نا تو حکم ہوگا اب لکھ لے، ایک کے بدلے میں 1 لکھنا۔ پروردگار فاجعلھا امتی، یہ امت میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ تو مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تو مجتبیٰ کی امت ہے۔ کہا کوئی بات نہیں میرا اللہ، انی اجد فی الالواح امت، نے ایک اور امت کے حالات زندگی بھی پڑھے ہیں میں نے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 سارے نبی ہوں گے، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی قیامت والے دن۔ اس دن اس امت کا نبی اپنی امت کے حق میں شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کر لے گا، یہ امت میری بنا دے۔ میں اپنی امت کی شفاعت کروں تو قبول کر لے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ میرے محمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہتھیار پھینک دیے، کہا میرا اللہ اگر پیدا سب سے آخر میں ہو کے جنت میں سب سے پہلے جانے والی تیری مصطفیٰ کی امت ہے، نیکی کی نیت کرے لکھی جائے، نیکی کر لے تو 1 کے بدلے میں 10 لکھی جائیں، یہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ گناہ کی نیت کرے نہ لکھا جائے، گناہ کر لے 9 گھنٹے نہ لکھا جائے، 9 گھنٹے کے بعد بھی توبہ نہ کرے پھر 1 کے بدلے میں 1 لکھا جائے، یہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اور اگر قیامت کا دن ہو ان کا نبی شفاعت کرے اور تو ان کی شفاعت کو قبول کر لے، یہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، پھر میرا اللہ مجھ موسیٰ پہ کرم کر، مجھ موسیٰ پہ رحم کر، فجعلنی من امت احمدہ، مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے۔ کتنا بڑا احسان ہے میرا اللہ کا، اللہ نے مجھے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا، نبی بھی اتنا بڑا دے دیا اور امام بھی اتنا بڑا امام مجھے اللہ نے عطا کیا۔ کائنات میں ہے کسی کے پاس علی جیسا، کسی کے پاس امام حسن جیسا، امام حسین علیہ السلام جیسا۔ اللہ نے احسان کتنا کیا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا تھا نا، اللہ جن سے محبت کرتا تھا نا، اللہ نے انہیں میرا نبی اور امام بنا دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ سوال صرف یہ ہے اللہ نے انہیں نبی اور امام کیوں بنایا تھا؟ سوال یہ ہے، قابل غور بات یہ تو ذہن میں رکھی، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں سے بھی امتحان لیے، اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی امتحان لیے، اللہ نے ائمہ سے بھی امتحان لیے۔ اللہ کے امتحان لینے میں اور ہم جو سکولوں میں امتحان دیتے ہیں اس میں فرق ہے۔ ہمارے سکولوں میں بھی امتحان ہوتے ہیں، بچے امتحان دیتے ہیں، ہم کئی امتحان دے کے یہاں تک پہنچے ہیں نا، سمائی امتحان، پھر ششمائی امتحان، پھر نومائی امتحان، پھر ماہانہ ٹیسٹ، پھر سالانہ امتحان۔ یہ کیوں امتحان لیتے ہم؟
ہمارے ہاں جو امتحان ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طالب علم کی صلاحیت کو چیک کیا جائے کہ یہ اگلی کلاس کا نصاب پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، یہ چیک کیا جائے نا۔ اس کا نصاب ذرا آسان تھا، اگلے سال کا کورس ذرا مشکل ہو جائے گا نا، بڑی کلاس ہے نا، ذرا چیک کر لو اس نے سال محنت کی ہے، اب اس لائق ہو گیا ہے اگلی کلاس میں سبق پڑھ سکے، اگر اس لائق ہو گیا تو اگلی کلاس میں بھیج دو۔ یہ صلاحیتیں چیک کرنے کے لیے ہمارے ہاں استاد امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تو صلاحیتوں کا خالق ہے، اللہ اس لیے تو امتحان نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کو تو پتا ہے، وہ تو جانتا ہے اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ اللہ صلاحیتیں چیک کرنے کے لیے امتحان نہیں لیتا، اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں نے جنہیں منصب دیا ہے بغیر وجہ کے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے امتحان لیے نا، نبیوں سے امتحان لیے ہیں، رسولوں سے امتحان لیے ہیں، پھر انہیں منصب عطا کیا ہے نا۔ کس لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنے مشکل امتحان لیے۔ مجلس پڑھنی بڑی آسان ہے، گھنٹہ بیٹھ کے سننا آسان ہے، امتحانوں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم سے کتنا مشکل امتحان تھا، پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مشکل امتحان ہے، بت سیکھنی۔ یہ آسان ہے، لوگوں کے معبودوں کو توڑ دینا۔ شہر سارا بت پرست ہے نا، سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں نا، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں نا، ان سے دعائیں مانگتے ہیں نا، ان کے سب کچھ وہ ہے نا، ان کو توڑ دینا۔ ہم اپنے شہر اور محلے کی رسم کو نہیں توڑ سکتے، توڑ سکتے ہیں؟ ہاں رسمیں، یہ رسموں کے خلاف بھی جہاد کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ تجربہ کر لینا، رسمیں چھوڑنے کی ذرا کوشش تو کرنا نا۔ انشاءاللہ کچھ پردہ نشین ہوں گے جو کہیں گے یہ پڑھنا ہے، مرنا تو نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کوئی روز تو شادی نہیں کرنی نا، لہذا میں نے تو سارے شگن کرنے، میں نے تو ساری رسموں کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہے۔ اور حضرت ابراہیم رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، بت پرستوں کے خداؤں کو توڑ رہے تھے۔ یہ کوئی کم امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اس میں پاس ہو گئے۔ وہ ان کا میلہ تھا، بابل والوں کا میلہ تھا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے چلو ہمارے ساتھ چلو میلے پہ ذرا۔ کدھر ہے؟ ادھر بھی لگتے ہیں میلے سے لگتے ہیں؟ ہاں لگتے ہیں، دسو لگتے ہیں میلے؟ جاتے ہو؟ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ چلو چلو چلیں میلے پہ چلیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے پہلے ہی اندر سے بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے ہاں بھی میلے لگتے ہیں نا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ جایا کرو، جاؤ جاؤ شاباش جاؤ، میلوں ٹھیلوں میں جاؤ، مہربانی کرو، میں منت اتنی کرتا ہوں ہر اس پروگرام میں چلے جایا کرو۔ اگر اچانک وہاں موت آ جائے کل علی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اس پروگرام میں جاؤ، جس پروگرام میں جاؤ، لیکن وہ پروگرام ہو کہ اگر وہاں موت آ جائے تو مولا کے سامنے شرمندگی نہ، مرتے ہوئے علی کی زیارت تو ہونی ہے نا، پھر کیا منہ دکھائے گا میں کہاں آیا ہوا تھا، کس میلے میں تھا، کس محفل میں تھا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ، حضرت ابراہیم نے امتحان دیا۔ دوسرا اس سے بھی مشکل امتحان، جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ آگ بھی کوئی تھوڑی آگ نہیں تھی، اتنی بڑی آگ تھی، اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ کے آگ میں نہیں پھینکا انہوں نے، اس لیے کہ اس کے قریب جا ہی نہیں سکتے تھے، منجنیق میں رکھا اور منجنیق کے ذریعے سے پھینکا تھا۔ لیکن کتنا عظیم نبی تھا
جب ہوا میں پرواز کرتا ہوا آگ کی طرف جا رہا تھا نا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا میرا اللہ ایک ہی تو بندہ تھا تیرا توحید پرست، ایک ہی تو بندہ تھا توحید کی تبلیغ کرنے والا، آگ میں جلنے جا رہا ہے، مدد کرنا۔ ارشاد پروردگار ہوا اے جبرائیل ذرا جانا میرے خلیل سے پوچھ اسے مدد کی ضرورت ہے، ضرورت ہے اس کو۔ بڑی تیزی سے حضرت جبرائیل آئے، فضا میں پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ پرواز کی نا، کہا ابراہیم چلنے جا رہے ہو، ابراہیم چلنے جا رہے ہو، آگے آگے، مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا جبرائیل بھائی ضرورت تو ہے پر تیری نہیں، یہ ہے درس توحید نا، مجھے مدد کی ضرورت ہے پر تیری نہیں۔ کہا کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں۔ پھر مانگنا، مانگتا کیوں نہیں؟ مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ کہا جبرائیل کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ، کیا وہ اللہ دیکھ نہیں رہا میں اس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں؟ کہا دیکھ رہا ہے۔ کہ جب دیکھ رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے مسند اطمینان پہ بیٹھے ہوئے حضرت، جلنے جا رہا ہے۔ کہا جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اسے جلنا منظور ہے تو اس کی محبت میں جل جائیں گے، اس نے بچانا ہوا تو بچا لے گا۔ اللہ اکبر، یہ انداز جو اللہ کو پسند آیا نا، خود قرآن میں اللہ کہتا ہے فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ یخ ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ تیری آگ اسے ضرر نہ پہنچا سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کو پھینک دیا آگ میں، چلے گئے آگ میں۔ کافی دیر کے بعد نمرود نے کہا ذرا نظارہ تو کراؤ نا ابراہیم کی حالت کیا ہے۔ ایک بلند جگہ پر لے گئے اس کو، اوپر سے اس نے جا کے دیکھا اندر آگ کے انگاروں سے کھیل رہا تھا ابراہیم، زندہ بیٹھا ہوا ہے، آگ نے کچھ ہی نہیں کیا۔ یہ شکست تھی نمرود کی نا۔ اس نے کہا اب اگر یہ زندہ باہر نکل آیا ہماری خدائی تو گئی، ہم نے جلانے کے لیے پھینکا تھا اس کو جلا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب سازش کی اسے جلا وطن کر دو، یہاں رہے گا تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، ہاں وطن چھوڑ گیا، چلے گئے بابل سے فلسطین کی طرف چلے گئے، یہ تیسرا امتحان۔ چوتھا امتحان یہ تھا کہ اللہ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا عطا کر دیا تھا۔ حضرت سارہ رشتہ دار تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت حاجرہ رشتہ دار نہیں تھی۔ راستے میں ایک بادشاہ نے بطور کنیز کے دیا تھا نا، اور ساتھ لے گئے تھے، اس سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ 100 سال کے لگ بھگ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب اللہ نے حاجرہ سے اسماعیل دیا، بیٹا ہو گیا۔ تھوڑی سی محبت حاجرہ کی طرف بڑھ گئی، اللہ نے بیٹا جو دے دیا تھا، اس سے پہلے اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ سارہ نے دیکھا ہم کم توجہی کا شکار ہو رہے ہیں نا، سوکنا ہی نا، ہاں سوکنا تو نبیاں دے گھر ہیں جو برداشت نہیں ہوں دیا نا۔ کہا ابراہیم اس کو نکالو یہاں سے، ہم نہیں برداشت کریں گے، لے جاؤ اس کو، نکال دو ادھر سے، ہم اپنے گھر نہیں رکھیں گے اس کو۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ چھوٹا سا بچہ حاجرہ کو لیا، لے کے چلے کہاں؟ فلسطین، کہاں؟ مکہ۔ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا، وہاں رکے۔ ان کو ٹھہرانے کے بعد نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینے کا بندوبست۔ ہاں ان سنگلاخ وادیوں میں چھوڑ کے چلنے لگے نا، تو حاجرہ نے ایک سوال کیا، ابراہیم یہاں میں چھوڑ کے کس کے سہارے جا رہے ہو؟ کہ جس کے کہنے پہ لایا تھا۔ سمجھ رہی توحید کیا ہے؟ جس کے کہنے پہ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی جاؤ، اب جاؤ۔ اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہو تو پھر حاجرہ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا نا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کے لیے نا۔ اللہ حضرت حاجرہ بھی پھر امتحان سے گزری، اللہ نے انہیں بھی اجر عطا کیا۔ میں پھر ادھر نہ چلا جاؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کا اس سے بھی مشکل امتحان
بت سکنی آسان، آگ میں جانا آسان، وطن چھوڑنا آسان، چھوٹے بچے کو مکہ میں چھوڑنا آسان، اس سے بھی مشکل امتحان جب اسماعیل 13 سال کی عمر کے ہوئے نا، جوانی میں قدم رکھا نا، ارشاد ہوا اے میرے ابراہیم نبی اب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کر دے۔ کتنا مشکل امتحان ہے۔ 100 سال کے بعد تو دیا، اب جب وہ 13 سال کا ہوا، جوانی میں قدم رکھا، کب ذبح کر دو اس کو۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اطمینان سے کہتے ہیں بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم اس نبوت کی اس منزل پر نا اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسماعیل بھی آخر نبی تھے نا، جانتے تھے نبیوں کا خواب نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب بھی حکم ہوتا ہے نا، کہا یا ابتا افعل ما تؤمر، وہ کر گزریے جس کا حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، آج بھی مینا کی پہاڑیوں میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے اس یاد میں کہ جہاں اللہ کے نبی نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، پیروں میں رسیاں باندھی تھیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ اللہ نے یہ امتحان لیا، چھری رکھ دی تھی نا۔ جب چھری رکھی ہے، جو خطبے سنتے ہو نا عید الاضحیٰ کے، کبھی عید قربان کے خطبے نا، اس کا اردو ترجمہ پڑھنا۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی تھی نا، میرے معصوم فرماتے ہیں پرندے فضا میں رک گئے تھے، فرشتے تعجب سے رو رہے تھے، میرا اللہ اتنا مشکل امتحان، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے حکم خدا کی وجہ سے، اتنا مشکل امتحان۔ اتنے میں اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے آواز دے کے کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، اسے ہم نے ایک اور بڑی قربانی میں بدل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اللہ نے نبیوں سے امتحان لیا۔ بات تمہید میں ہی ٹائم سارا گزر گیا، میں ابھی مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو اللہ نے نبیوں سے امتحان لے کے نبوت عطا کی، اللہ نے رسولوں سے امتحان لے کے رسالت عطا کی، اللہ نے اماموں سے امتحان لیا، امامت عطا کی نا۔ اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے تھے، اللہ نے امام کیوں بھیجے تھے؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ عقل مند آدمی بھی فضول کام نہیں کرتا۔ ہاں یہ ابھی فضول بیٹھے ہو یہاں پر، گھر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، بسترے چھوڑ کے فضول بیٹھے، یہ صبح موٹر سائیکل کھینچ کے سفر پہ جاتے ہو، منڈی جاتے ہو، دفتر جاتے ہو، فضول جاتے ہو۔ کوئی عقل مند جس کو اللہ نے تھوڑا سا عقل اور شعور عطا کیا ہو وہ فضول کام نہیں کرتا، تو اللہ جو عقل کا بھی خالق ہے وہ فضول کام کیسے کرے گا؟ اللہ نے فضول نبی بھیجے ہیں، اللہ نے بے مقصد رسول بھیجے ہیں، اللہ نے بے مقصد امام بھیجے ہیں، اللہ نے بے مقصد ہادی بھیجے ہیں۔ نہیں، اللہ نے نبی بے مقصد نہیں بھیجے، اللہ نے رسول بے مقصد نہیں بھیجے، اللہ نے امام بے مقصد نہیں بنائے۔ ان ساروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو اس کی بندگی کا ڈھنگ سکھائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا اللہ نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے مومنوں کو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے نا، اس کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، نماز افضل عبادت ہے۔ ہاں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نا، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ معصوم کہتے ہیں اگر نماز قبول ہوگی تو سارے عمل قبول، نماز قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی قبول ہے، افضل عبادت۔ لیکن صرف نماز عبادت نہیں ہے، عبادت ایک وسیع مفہوم ہے۔
کہاں لکھا اللہ نے قرآن میں بھائی کہ عبادت وسیع مفہوم کا نام ہے، صرف نماز روزے چند اعمال کا نام نہیں ہے. سورہ یاسین ہے نا قرآن کا دل. سورہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہاں قرآن میں سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ علم احد الیکم یا بنی آدم، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے فرزند آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان کی اگر عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا تو شیطان کی نماز کون پڑھتا ہے؟ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہو جو کہہ رہا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً للشیطان، شیطان کے قرب کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہو، کوئی روزہ رکھتا ہو، کوئی حج کرتا ہو شیطان کے لیے. اللہ کہہ رہے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا. ہاں اس مقام الستو میں کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ کون شیطان کی عبادت کرتا ہے بھائی؟ نماز روزہ دین یہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت نام ہے حکم ماننے کا. جو شیطان کا حکم مانے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، جو رحمان کا حکم مانے وہ رحمان کی عبادت کر رہا ہے. یہیں سے اللہ نے سمجھایا ہے صرف نماز عبادت نہیں، یہ افضل عبادت ہے. صرف روزہ عبادت نہیں، جو اللہ کے حکم سے نماز پڑھے اس کا نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جو اللہ کے حکم سے سو جائے اس کا اللہ کے حکم سے اللہ کہے آج نماز نہیں پڑھنی، یا علی آج سمنا ہے، آج نماز. پیغمبر کہ یا علی نم علی فراش، آج میرے بستر پہ یا علی سو جاؤ. اچھا اگر پیغمبر کہیں سو جاؤ اور علی جا نماز اٹھائیں اور نمازیں پڑھنا شروع کریں، نماز پڑھنا عبادت ہوگی؟ نبی کے خلاف ہے نا. یا پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی نم علی فراشی، سو جاؤ سو جاؤ. یہ نہیں کہا لیٹ جاؤ، لیٹنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، سونا بندے کے اختیار میں. سوتا وہی ہے جس کا نفس مطمئن ہو، جس کے نفس میں اندر کھلبلی ہو نا اعتراض، اسے نیند نہیں آتی. جسے پتا ہو باہر تلواریں لے کے سارے مشرک کھڑے ہیں، آج انہوں نے حملہ کرنا ہے، اگر اندر کوئی کھلبلی ہوگی نیند نہیں آئے گی نا. لیکن کتنا عظیم ہے علی، بستر نبی پہ سویا، جس کو خطرہ تھا اسی کی چادر اوڑھ کے سویا. ہمیں جب خطرہ ہوتا تھا ہم لباس بدل دیتے ہیں نا. اب پچھلے دنوں جب زیادہ دہشت گردی تھی تو کیا کرتے تھے؟ لباس بدل دیتے تھے، امامہ اتار دیا، ٹوپی پہن لو، پتہ نہ چلے بندوں کو. ہمیں جہاں خطرہ ہوتا تھا ہم لباس بدل دیتے ہیں. علی کو اتنا مجاہد ہے، علی کو اتنا نیڈر ہے، علی کو اتنا شجاع ہے، علی کو اتنا بہادر ہے. پیغمبر کی جان کو خطرہ ہے، پیغمبر کی مسند پر پیغمبر کی چادر اوڑھ کے سوتا ہے، اور اتنا سوتا ہے دنیا والے پوچھتے یا علی کبھی چین کی نیند بھی سوئے ہو؟ کہ اس رات جب پیغمبر کا فدیہ بن کے سویا تھا. بہت عظیم تھا نا. اللہ نے مجھے کیسا امام، یہ کیوں بھیجا ان کو؟ کیوں بھیجا اللہ نے امام؟ اللہ نے کیوں رسول دیے؟ اللہ نے کیوں نبی بھیجے تھے؟ اللہ نے یہ بھیجے تھے تاکہ تجھے مجھے عبادت کے ڈھنگ سکھائیں. عبادت صرف مخصوص، صلوات پڑھ لیجئے باواز شروع کروں. اچھا چلو شروع کریں پھر. ہم قبلہ آگے ہیں نا مولانا صاحب. ویسے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب اگلے کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں ابھی تھوڑا سا عرض کروں آپ کی خدمت میں. اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے امام بھیجے، کس لیے؟ بندگی کا ڈھنگ سکھانے کے لیے. اچھا دیکھو سید الانبیاء کو رتبہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرام اسلام سے بڑا کوئی نبی ہے؟ آمنہ کے لال سے بڑا کوئی نبی، کوئی بڑا رسول؟ کتنی عظمت کے مالک ہیں وہ.
لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق، ہاں اللہ رب العزت کا محبوب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا مصداق۔ اللہ رب العزت کو اتنا بڑا نبی بنایا ہمارے لیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر پیغمبر نماز نہ پڑھے گزارا ہو جائے گا؟ سید الانبیاء اتنا بڑا ہے جس کے بچے جنت کے سردار ہیں، نماز تو پڑھنی ہے جنت کے لیے نا، کس لیے نماز پڑھتے ہو بھائی؟ واہ، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، جیسے لالچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ صرف مولا علی نے کہا تھا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ میرا اللہ علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ جھکتی اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے۔ صرف علی نے کہا تھا، ہم تو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ڈرا دیا جہنم کا عذاب پڑھ دیا نا، وہاں اتنے وڈے وڈے سپوں سے، اس کا نیچے والا جبڑا زمین سے لگ رہا ہوگا، اوپر والا آسمان سے لگ رہا، اندر سے آگ اگل رہا ہوگا، اور کاٹے گا اس کو جس نے نماز نہ پڑھی ہوگی۔ ڈر گیا نا، اوئے ہوئے چل نماز پڑھو۔ ہم تو پڑھتے ہیں ڈر کی وجہ سے نا، ہم تو پڑھتے ہیں لالچ کی وجہ سے۔ جنت پڑھ دی، سبحان اللہ، ادھر تو کیا کہنے جناب، ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف اور شفاف وہاں پر چیزیں ہوں گی۔ میں نیت کروں گا یہ پھل کھانے کا پروگرام بناؤں گا، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پھل خود کٹ کے دشت دشت میں سج کے مومن کے سامنے آ جائے گا۔ کیسا بہترین منظر ہوگا۔ یہ کسے ملے گا؟ جس نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ تو ہم نے نماز شروع کر دی، ہم تو لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں تو صرف یہ سمجھا رہا ہوں، وہ نبی جو ساقی کوثر، جو صاحب لواء الحمد مالک ہے، لولاک لما خلقت الافلاک کا مالک ہے، اتنا بڑا نبی ہو، اس کا نماز کے بغیر گزارا نہیں، تو تیرا اور میرا کیسے گزارا ہوگا؟ تو پیغمبر نماز نہ پڑھے گزارا، مولا علی علیہ السلام نہ پڑھے، مولا علی پڑھی ہیں نماز، پڑھی ہیں، یقین ہے پڑھی ہیں، ایک رات میں یا شب و روز میں 1000 رکعت پڑھی ہے مولا نے، 1000 تکبیر کی آواز ہمسایوں نے سنی ہے۔ ہاں، مولا علی نماز نہ پڑھیں گزارا ہو جائے۔ امام حسن نے نمازیں پڑھی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہیں، امام زین العابدین نے پڑھی ہیں، امام باقر علیہ السلام نے پڑھی ہیں، امام صادق علیہ السلام نے پڑھی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھی ہیں، ساروں نے پڑھی ہیں۔ ان کا نماز کے بغیر گزارا نہیں، تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ باد، یزیدیہ، مردہ باد۔ برائے سید و سلامتی علماء حق بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میں نے عرض کیا عبادت ایک وسیع مفہوم ہے عزیزو، صرف نماز عبادت نہیں، نماز افضل عبادت ہے، صرف روزہ عبادت نہیں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اصل عبادت ہے اللہ کا حکم ماننا۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم کے خلاف نماز پڑھتا ہوں، عبادت ہوگی؟ اللہ نے صبح کتنی واجب کی ہیں؟ ہاں 2 رکعت نا، میں کہوں میں 6 گھنٹے سو کے اٹھا ہوں، فریش ہوں، آج میں نے 6 پڑھنی ہے، ہو جائے گی؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ عبادت، نماز بھی عبادت نہیں ہے نا۔ ہاں نماز تب عبادت ہے جب اللہ کے، اس کا معنی یہ ہوا عبادت نام ہے اس کا حکم ماننے کا، نماز پڑھو اس کے حکم کے مطابق عبادت ہے،
اس کے حکم کے مطابق آپ بھی سو جائیں. کتنا کریم ہے میرا اللہ, کتنا عظیم بادشاہ ہے میرا اللہ. اپنے بندوں کو بخشنے کے کتنے بہانے بناتا ہے. کہتا سارا دن تو کھیتوں میں رہا ہے, سارا دن دفتر میں رہا ہے, سارا دن باہر رہا ہے, مٹی تیرے چہرے پہ آتی رہی ہے, تو گھر آیا ہے نا, ہاتھ منہ تو دھونا ہے نا, ذرا میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق دھو کے تو سو جا, فرشتہ عبادت لکھتا رہے گا. ہے نا, کریم ہے نا, کریم ہے نا اللہ. ہاتھ منہ تو دھونا ہے نا, ترتیب ہماری رکھ لے بس. اللہ تو بخشنا چاہتا ہے. ہاں, اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے. اللہ کہے نا والدین کی خدمت کرو, اللہ کہتا ہے اپنے بابا کی خدمت کرو. اور کتنا خوبصورت انداز بیان کیا اللہ نے. اللہ نے قرآن میں کہا, جوانوں کو خطاب کر کے کہا, اے میرے بندو, قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ کی بندگی کرو, والدین کے ساتھ نیکی کرو. میرا اللہ نیکی کیسے کریں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. بوڑھے ہو جائیں نا, بوڑھے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ماں بوڑھی ہو گئی, باپ بوڑھے ہو گیا, دونوں بوڑھے ہو گئے, کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف, انہیں اف نہ کہو. ولا تنہرہما, انہیں بوڑھوں کو جھڑکیاں نہ دیا کر. وقل لہما قولا کریما, ماں کے سامنے آ, باپ کے سامنے آ, محبت کے لہجے میں بات کر. کیا انداز ہے نیکی کرنے کا. کہ باپ کے سامنے آنا اکڑ کے نا, میں 17ویں گریڈ کا افسر ہوں, کماتا تو میں ہوں بھائی, اب تو میں نہیں کھلاتا ہوں نا, اب تو یہ میرے محتاج ہے نا. تکبر نہ کر, غرور نہ کر, اکڑ کے نا. کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جب ان کے سامنے آئے نا اپنے شانوں کو جھکاتا چلا, تو جھکا کے آگے کہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور میرے کریم اللہ, انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا, اب بڑھاپے میں تو ان پہ رحم فرما. ماں باپ کی خدمت کر عبادت, اولاد کی تربیت. اور ماں باپ کی بات کرو نا, بڈھے بڑے خوش ہو. ماں باپ کا احترام کرو بھائی. باپ کو بلند آواز میں نہ بولا کرو, سخت لہجے میں نہ بولا کرو, سراہنے نہ بیٹھا کرو, آگے نہ چلا کرو, فلاں نہ کیا کرو. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. آج بھائی مولوی صاحب چنگا دبا کے رکھا, اور جب آتے ہیں, نہیں بھائی اگر یہ سب کچھ لینا چاہتے ہو نا, بچوں سے احترام کروانا چاہتے ہو نا, بچے تمہارے سامنے بولے نہیں, بابا کے سامنے سخت لہجہ نہ اختیار کریں, سراہنے نہ بیٹھیں, بات نہ کاٹیں, باپ کا احترام کریں, اس کی خدمت کریں. یہ اگر لینا چاہتے ہو نا تو اس سے پہلے ان کی تربیت بھی کرو. پہلے اپنا فرض ادا کرنا, پہلے ان کی تربیت کر, پہلے انہیں ٹائم دینا. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں, سارا سال تو مجلسیں پڑھتے ہیں. میں اپنی بات کروں, آپ کی کیوں کروں بھائی؟ سارا سال تو گھر سے باہر رہتے ہیں, پھر خدمت کیسے ہو بھائی؟ پہلے ان کو ڈھنگ سکھانا بھائی. ان کے پاس بیٹھ, رات کو سونے سے پہلے نا تھوڑی دیر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا کر, انہیں پیار کے لہجے میں سمجھایا کر, میرے بچے ہم کوئی آزاد اور آوارہ قوم نہیں ہیں, ہم شریفوں کے نوکر ہیں. انہیں پیار سے سمجھایا کر, اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کر, ہم آوارہ قوم تھوڑی, ہمارا کوئی ولی وارث نہیں ہے, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. نہیں میرے لال, ہم ایسی قوم نہیں ہیں, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے پاس تیرا اور میرا نامہ اعمال جاتا ہے. امام پڑھتا ہے, کیا خیال ہے امام کا؟ اگر اس حالت میں امام پڑھے کہ نامہ اعمال میں میرے گناہ لکھے ہوئے ہوں, امام خوش ہوگا؟ میرے ماننے والے نے بڑا ٹھیک کام کیا. امام ناراض ہوں گے, دکھ ہوگا نا امام کو. تو جو امام کو دکھ پہنچائے وہ شیعہ ہوتا ہے.
نہیں اپنے بچوں کو ٹائم دے بھائی، ان کا نام خوبصورت رکھ، ان کی تعلیم کا بندوبست کر. جہاں انگریزی پڑھاتا ہے، جہاں جناب تو نے سزوکی لگوائی ہوئی ہے، رکشا لگوایا ہوا ہے، بچے کو ٹائم پہ کالج لے جا، بچے کو ٹائم پہ سکول لے جا، بچے کو ٹائم پہ واپس لے آ، یہ تو بندوبست کیا ہوا ہے نا. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، بچے کو انگریزی سکول میں بھیجنے کا اہتمام تو ہے، ہونا چاہیے، مذہب روکتا نہیں ہے، انگریزی پڑھا، لیکن اتنا بتا نا، انگریزی پڑھانے کے لیے اہتمام کیا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی محمد و آل محمد بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. قرآن پڑھایا ہے بچے کو؟ اور جی پڑھ جاسی، پڑھ ویسی، ہے نا، پڑھ ویسی، اب پہ پڑھ ویسی. نہیں اسے قرآن پڑھا، اس کو ٹائم دے، اس کی زندگی سوار. قیامت والے دن، میں طالب علم ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، جب قیامت کا محشر ہوگا نا، ہاں دنیا اکٹھی ہوگی نا ساری، کچھ بچے آئیں گے اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گے، یہاں سے گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں لائیں گے. میرا اللہ، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے تیرا دین نہیں سکھایا تھا، اس نے دین کی طرف آنے ہی نہیں دیا تھا مجھے. قیامت کے میدان میں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو ٹائم دو، خیال رکھو. یہ بچے اچھے ہو جائیں گے نا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا، کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا بادشاہ عظیم ہے میرا اللہ. آپ دنیا سے چلے گئے نا، آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی تھی، نمازیں یہ پڑھے گا اجر تمہیں ملے گا، روزہ یہ رکھے گا اجر تمہیں ملے گا، سچ یہ بولے گا نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جائیں گی. اس نے سکھایا تھا سچ بولا کر. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. عزیزو، یہ دین جو پہنچا ہے نا آپ تک، اس پہ حسین کا بڑا خرچ ہوا ہے نا. اتنا خرچ کسی نبی کا نہیں ہوا نا، اتنا خرچ کسی ولی کا نہیں ہوا نا، جتنا خرچ زہرا کے لال کا ہوا ہے نا. بہت آسان ہے کہنا، بس ایک روایت صرف. کوئی اتنا سخت پرچہ تھا نا زین العابدین کا، کل میں نے عرض کیا تھا 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. پانی آتا تو روتے، کھانا آتا تو روتے، مسلح پہ جاتے تو روتے. کوئی اتنا مشکل پیپر تھا نا، کہہ دیا تھا منہال نے آ کے ایک دفعہ، مولا بس کرو نا، کتنا رو گے مولا، بس کرو نا. فرمایا منہال انصاف کرنا. منہال یعقوب کا ایک بیٹا یوسف اس کی نظروں سے غائب ہوا تھا، علم امامت سے جانتا تھا یوسف زندہ ہے، نظروں سے غائب ہوا تھا. اتنا رویا اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو کئی فخر یوسف سوا کر دیے گئے. پھر کہا اس نے مولا یہ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. سید الساجدین نے رونا شروع کیا، روکے کا منہال قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا یہ بھی ہماری عادت ہے. ہمیں یوں کھینچا جاتا تھا بازاروں میں جیسے ہم کوئی افریقہ کے غلام تھے. اللہ اکبر، کہاں سے گزرا سجاد. بس ایک جملہ اکثر مقاتل والوں نے لکھا ہے، اللہ تمہیں شام لے جائے نا، ایک منزل ایسی آئی، رش بڑھ گیا نا، رش بڑا ہے نا. میری آقا زادی نے خطبہ شروع کیا ہے، یزید کے دربار کے باہر کھڑے ہو کر پہلا خطبہ شام میں بی بی نے پڑھا. جیسے خطبے کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ میری آقا زادی نے اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا، آنکھیں بند تھی حسین کی. میری آقا زادی نے کہا یا لا تغمض عینیک، بھائی اب آنکھیں بند نہ کر، میں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تجھے قتل ہوتا دیکھتی رہی، اب آنکھیں کھول، میری مقتل آ گئی ہے. میری آنکھیں کھول بھائی، تو مرد تھا، تیرا مقابلہ مردوں سے تھا، میں زینب ہوں، یہ شام کے شرابی ہیں. بھائی ذرا آنکھیں کھول، تیری فوج میں علی اکبر تھا، تیری فوج میں عباس تھا، ذرا میری فوج پہ نظر کر، کہیں ام کلثوم کا کھلا سر، کہیں سکینہ کے سرخ رخسار.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل